الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہمارے 4 اماموں میں سے ایک امام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہم اجمعین، ہر ایک کو میں نے دیکھا عشق رسول سے ان کا دل لبریز ہے، چھلکتا ہے۔ آپ حضرات یقین کریں کہ کسی بھی ہمارے امام کے حالات آپ پڑھیں، آپ کو وہ عاشق رسول نظر آئے گا۔ اب جو واقعہ ان کا سنانا چاہتا ہوں وہ کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے۔ اس وقت کا ایک بادشاہ تھا، اس نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کو مجبور کیا، امام مالک رحمت اللہ علیہ کو مجبور کیا وقت کے بادشاہ نے کہ فتویٰ میری مرضی کے مطابق لکھ دو، فتویٰ میری مطابق لکھ دو۔ اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے یہ درخواست یا میں نے یہ آرڈر کس پہ چلایا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ جبل استقامت تھے، کوہ استقامت تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا بادشاہ وقت میں یہ فتویٰ شریعت کے مطابق لکھوں گا، تیری مرضی کے مطابق نہیں لکھوں گا۔ یہ کس نے کہا؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے۔ ہمیں بادشاہ یا وزیر اعظم کوئی تھوڑا سا لالچ دے ہمارے ایمان کا کیا حال ہوگا، یا دھمکی دے دے ہمارے ایمان کا کیا حال ہوگا۔ یہ تھے امام مالک، صاف کہہ دیا فتویٰ تیری مرضی کا نہیں ہوگا، فتویٰ شریعت کے مطابق ہوگا۔ اس نے بڑی کوشش کی۔ یہ امام رہتے کہاں تھے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ، آپ سب نے توجہ کے ساتھ یہ واقعہ سننا ہے۔ امام مالک رہتے تھے مدینہ طیبہ میں، ہمارے نبی کے شہر میں، مدینہ الرسول میں، مدینہ المصطفیٰ میں، مدینہ المجتبی میں، مدینہ محمد میں، مدینہ احمد میں۔ امام مالک مدینے میں رہتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے صاف کہہ دیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تو بادشاہ ہے تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ظاہراً تیری بادشاہی ہمارے اوپر چلتی ہے، حقیقت میں ہمارے دل و دماغ پر اللہ اور اللہ کے رسول کی بادشاہی چلتی ہے۔ ظاہراً ہم تیرے ملک میں رہتے ہیں، حقیقت میں ہم اللہ کی زمین پر رہتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھو میں اپنے اس فیصلے سے 1 انچ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ اب ذرا سنیے عشق امام مالک کا۔ امام مالک مدینہ میں رہتے تھے۔ کبھی امام مالک مدینہ شہر میں نہ گھوڑے پر، نہ اونٹ پر، نہ گدھے پر، کسی سواری پر مدینہ شہر میں سوار نہیں ہوتے تھے۔ کیوں نہیں سوار ہوتے تھے؟ اس لیے کہ یہ وہ شہر ہے جہاں میرا رسول موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سواری کے اوپر چڑھ کے یہاں گھومنا
یہ بے ادبی نظر آتی ہے، اس لیے مناسب نہیں۔ پیدل چلتے تھے، شہر مدینہ میں سواری پر اتنا ادب تھا۔ علماء نے لکھا ہے زندگی میں صرف ایک مرتبہ امام مالک گدھے پہ سوار ہوئے مدینہ میں، صرف ایک مرتبہ، پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ سوار ہوئے۔ وہ کون سا موقع تھا؟ وہ یہی موقع تھا کہ بادشاہ وقت نے آرڈر دے دیا کہ اگر یہ فتویٰ مسئلہ میری مرضی کے مطابق نہیں بتاتا یہ امام مالک، تو اس کو گدھے پہ سوار کر کے پورے شہر کا چکر لگاؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ یہ وہ ہے کہ جس نے بادشاہ کی نافرمانی کی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کو زبردستی گدھے پہ سوار کیا گیا، ورنہ اس واقعہ کے علاوہ امام مالک کبھی کسی سواری پر سوار نہیں ہوا۔ یہ ہے مدینہ شہر کا ادب۔ اس عاشق رسول کا ذکر لکھنے والوں نے، تذکرہ لکھنے والوں نے لکھا اور کہا امام مالک رحمہ اللہ کبھی بھی مدینہ شہر میں قضائے حاجت نہیں کرتے تھے۔ عشق بڑی دور کی بات ہے بھائیو، دعویٰ بڑا آسان ہے، لیکن کرتے رہو، دعویٰ کرتے رہو، کہتے رہو ہم عاشق ہیں، لیکن یہ کبھی نہ سوچنا کہ ہم سب سے بڑے عاشق ہیں۔ بڑے عاشق گزر گئے، وہ چلے گئے۔ وہ ایک مرتبہ بھی امام مالک نے قضائے حاجت، جب بھی قضائے حاجت کے لیے آپ جاتے، لکھا ہے ایک پاؤں آپ کا مدینہ کی حد میں رہتا اور باقی سارا وجود، اور پاؤں دوسرا وہ مدینہ کی حد سے باہر ہوتا۔ بول و براز آپ کا فضلہ مدینہ کی حد سے باہر گرتا، اور ایک پاؤں یہ مدینہ کی حد میں کیوں رکھتے؟ فرمایا کہ دل چاہتا ہے کہ موت جب بھی آئے تو مدینے میں آئے۔ اسی شوق میں فرض حج کر چکے تھے، اب نفلی حج کا داعیہ پیدا ہوا، ایک جذبہ پیدا ہوا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو امام مالک رحمہ اللہ ادھر یہ طے کر چکے تھے کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ مجھے موت مدینہ طیبہ میں آئے، اور ادھر حج کے لیے جاتا ہوں تو مجھے مدینہ سے باہر جانا پڑے گا، مکہ المکرمہ جانا پڑے گا، اب پتہ نہیں ہے کہ میری موت وہاں نہ آ جائے۔ پریشان ہو گئے امام مالک، پریشان ہو گئے۔ جب امام مالک پریشان ہوئے دعا کرنے لگے، میرے پروردگار میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ کدھر؟ حج کے لیے۔ فرض حج تو کر لیا تھا، فرض حج کر لیا تھا، اب میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ مجھے اتنا پتہ چل جائے کہ میری عمر کتنی باقی ہے، اگر حج کر کے واپس میں مدینے میں آ جاؤں، پھر مجھے مدینے میں موت آئے، پھر تو میں جاتا ہوں، لیکن اگر اس کا پتہ نہ چلے تو میں مدینے سے کبھی باہر نہیں نکلوں گا۔ یہ کون ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ پریشان تھے، ادھر حج کے دن قریب تر ہوتے جا رہے تھے، ادھر پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، ہائے مدینہ، ادھر مکہ جاؤں یا نہ جاؤں؟ اور واقعتاً جو لوگ مکہ اور مدینہ عمرے یا حج کے لیے جاتے ہیں، اگر وہ مکہ میں ہوتے ہیں مدینہ کے لیے تڑپتے ہیں، اگر مدینہ میں ہوتے ہیں تو دل چاہتا ہے ایک، اگر میری زبان سمجھتے ہو تو پھر کہوں ایک پھیرا مکے دا لائیا ہوں، ایک پھیرا۔ اور مکے والوں کو میں نے دیکھا کہ وہ مکے میں رہتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کیا کہ ٹھیک ہے ہم رہتے مکے میں ہیں، یار عید پڑھنے کے لیے مدینہ نہ چلیں؟ مکے والا مدینے کے لیے تڑپتا ہے اور مدینے والا امام مالک رہتے کہاں ہے؟ مدینے میں، رہائش مدینے میں، شب و روز مدینے میں، لیکن اب دل میں امنگ پیدا ہوئی، کاش ایک چکر لگ جائے، چکر لگ جائے، مکے کا ایک حج نصیب ہو جائے، اللہ کا گھر میں دوبارہ دیکھا۔ یہ عشق کی باتیں ہیں، عشق بھی جس کو لگ جائے لگ جائے، جس کو اللہ اور اللہ کے رسول کا عشق نصیب ہو جائے، یہ بھی قسمت کی بات ہے، ورنہ اندر سے دل اس وقت سیاہ اور سنگ ہو چکے ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں امام مالک پریشان ہے، سوئے، مدینہ ہے، حضور کا شہر ہے، خواب میں کیا دیکھا؟ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کروائی۔ امام مالک کو زیارت کس نے کروائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ خواب میں آئے، امام مالک نے سوال کر دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری عمر کتنی باقی ہے؟ میری عمر کتنی باقی ہے؟
اگر باقی وہ پتہ چل جائے تو اس کے مطابق میں حج پہ چلا جاؤں. میری عمر کتنی باقی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے جواب نہیں دیا، 5 انگلیوں کا اشارہ کر. کتنی انگلیوں کا؟ اب جب بیدار ہوئے خواب کی تعبیر سمجھ نہ آئی کہ 5 انگلیوں سے اشارہ 5 سال کی طرف ہے، کہ 5 سال میری عمر باقی ہے، یا 5 مہینے باقی ہے، یا 5 ہفتے باقی ہے، یا 5 دن باقی ہے. پتہ نہیں کیا مراد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ جو آپ نے کیا ہے، اس کا مصداق کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس وقت ایک بہت بڑے معبر تھے امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ جیسے بڑے بڑے امام، ان سے خواب کی تعبیر پوچھا کرتے تھے. ان کا نام تھا محمد ابن سیرین رحمہ اللہ. بہت بڑے معبر تھے، تعبیر دیتے تھے وہ. تو امام مالک نے اپنا ایک خادم بھیجا. کن کی طرف؟ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کی طرف. ان سے جا کر یہ کہیں کہ ایک آدمی نے ایسا خواب دیکھا ہے اور خواب میں پوچھا ہے کہ میری عمر کتنی باقی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلیوں کا اشارہ کر دیا ہے. تو تعبیر اس کو سمجھ نہیں آئی جس نے خواب دیکھا ہے. 5 سال، 5 مہینے، 5 ہفتے، کیا مراد ہے؟ 5 دن. ذرا تعبیر تو ارشاد فرمائے. اگر یہ خواب دیکھنے والے امام مالک تھے، کہا نام نہیں بتانا ان کو، میرا نام نہیں بتانا. کن کو نام نہیں بتانا؟ محمد ابن سیرین کو. کہ خواب کس نے دیکھا؟ یہ کہنا ہے کیا کہ ایک آدمی نے دیکھا. جب خادم پہنچا جی السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے ہے جی؟ ایک آدمی نے خواب دیکھا ہے، خواب یہ دیکھا ہے. تعبیر سمجھ نہیں آ رہی. خواب پورا سن لیا اور محمد ابن سیرین نے فرمایا جس نے خواب دیکھا اس کا نام بتاؤ. اس نے کہا جی مجھے منع کیا ہے کہ نام. محمد ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تو نام نہ بتا، اور میں بھی تجھے تعبیر اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تو مجھے نام نہیں بتائے گا. لیکن میرا اندازہ بھی سن لے کہ اگر اس وقت روئے زمین پر ایسا کوئی شخص خواب دیکھ سکتا ہے تو وہ امام مالک ہے رحمہ اللہ. یہ ساری عشق کی باتیں، یہ علم ظاہر نہیں ہے، یہ علم باطن ہے، یہ دل کا تعلق ہے، یہ قلب کا تعلق ہے، یہ اندر کا تعلق ہے. اللہ ہمیں بھی اندر کا تعلق نصیب فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے. خادم واپس آیا. حضرت وہ تو تعبیر ہی نہیں بتاتے، اگر اجازت ہو تو نام. فرمایا اگر نہیں بتاتے ہم نے تعبیر تو پوچھنی ہے، چلو میرا نام بتا دو. اب جب نام بتایا تو فرمایا امام مالک کو کہہ دو ان 5 انگلیوں سے نہ 5 سال کی طرف اشارہ ہے، نہ 5 مہینوں کی طرف اشارہ ہے، نہ 5 ہفتوں کی طرف اشارہ ہے، نہ 5 دنوں کی طرف اشارہ ہے، بلکہ ان 5 انگلیوں سے سورہ لقمان کی آخری آیت کی طرف اشارہ ہے. سورہ لقمان کی ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. قیامت کا علم وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب اترے گی، کہاں اترے گی، کتنی اترے گی، اس کا علم. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، بچی ہے، سعادت مند ہے، بدبخت ہے، کیا ہے کیا نہیں، کتنا رزق ملے گا، کتنا نہیں ملے گا، عمر کتنی ہے، ان تمام باتوں کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَيَعْلَمُ لَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. اور فرمایا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے آج جو کمایا، حساب کتاب فیکٹری کا کر لیا، دکان کا کر لیا، سب کچھ کر لیا، کل کتنا کماؤ گے اس کا علم سوائے اور کسی کے پاس نہیں ہے. لا تدری نفس ماذا تکسب غدا، لا تدری نفس بأي ارض تموت. 5ویں چیز کیا، کس نفس نے، کس جی نے، کس انسان نے کہاں مرنا ہے، کس وقت موت آنی ہے، اس کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں. تو حضور علیہ السلام نے اشارہ یہ کیا ہے کہ جو تم نے سوال کیا ہے یہ ان 5 چیزوں میں داخل ہے جن کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں. مجھے معلوم نہیں کہ تمہاری عمر کتنی ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے. امام مالک نے کہا میرا حج فرض تو ہو چکا ہے، اب پتہ نہیں ہے کہ عمر کتنی باقی ہے، اب میں مدینہ کبھی نہیں چھوڑوں گا. چنانچہ امام مالک کی قبر جنت البقیع میں موجود ہے. یہ تو مدینے کے ساتھ عشق ہے. اللہ اکبر کبیرہ،
دل چاہتا ہے کہ حضور کا مقام بیان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل فطرت کو ذکر کیا جائے. ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ. یہ نام دادا نے رکھا تھا، حضور کے دادا نے. جب آپ کی پیدائش ہوئی ہے، ولادت ہوئی ہے، صبح صادق کا وقت تھا، 8 یا 9 مؤرخین کا اس بات پر اتفاق ہے، ربیع الاول کو ولادت ہوئی، صبح صادق کا وقت تھا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ وقت اس لیے چنا گیا کہ اشارہ کر دیا اب شرک کا اندھیرا ختم ہو جائے گا اور میرا محمد آ گیا، توحید کا نور پھیل جائے گا. اندھیرا ختم، توحید کا نور پھیل جائے گا. جب آپ پیدا ہوئے، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے علائش لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کو کپڑے سے صاف کرنا پڑتا ہے، اس کو نہلانا پڑتا ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میرا بیٹا پیدا ہوا علائش کا نام و نشان نہیں تھا، اتنا صاف ستھرا جسم تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے خوشبو آیا کرتی تھی. آج بتاؤں کہ خوشبو کیوں آتی تھی؟ یہ تو سارے بیان کرتے ہیں خوشبو آتی تھی، لیکن آتی کیوں تھی یہ تو کوئی نہیں بیان کرتا. تو پھر میرا بیان بھی سنو اور نیا نکتہ بھی کوئی نہ ملے تو پھر تو میرے آنے کا کوئی فائدہ نہ ہوا. اسمار التنزیل میں مولانا موسیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد اطہر سے خوشبو کیوں آیا کرتی تھی؟ اس کی ایک وجہ ہے. فرمایا ہر نبی کے جسم سے خوشبو آتی تھی، اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے، یہ زمین ہے نا، زمین، اس زمین سے بھی ہمارے نبی کا خمیر لیا گیا ہے، اس زمین سے بھی خمیر لیا گیا، لیکن باقی تمام انسانوں کا خمیر صرف زمین سے لیا گیا اور اس زمین سے لیا گیا. اور میرا آپ کا خمیر جہاں سے لیا گیا وہی دفن ہو جائیں گے. یاد رکھنا ہمارے نبی کا جو خمیر ہے وہ اس زمین سے بھی لیا گیا جہاں آپ اس وقت آرام فرمائے مدینہ کی مٹی میں. لیکن صرف یہاں کا خمیر نہیں، جنت کی مٹی، جنت کی زمین سے بھی خمیر لے کر حضور کے خمیر میں شامل کر دیا گیا، جس کی وجہ سے، اور جنت کی مٹی خوشبودار ہے اس لیے آپ کے جسم اطہر سے خوشبو آیا کرتی تھی. یہ مولانا موسیٰ خان صاحب رحمہ اللہ نے لکھا اسمار التنزیل میں. یاد رکھنا کہ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم ابو بکر و عمر کی سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم اور شانیں تو بیان کرتے ہو، ایک شان ابو بکر و عمر کی اور نرالی ہے. وہ کیا نرالی ہے؟ فرمایا دیکھو کہ دفن کہاں ہوئے حضور کے ساتھ. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے جہاں سے محمد کا خمیر لیا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہیں سے ابو بکر و عمر کا بھی خمیر لیا گیا. تو یاد رکھیں آپ حضرات اس بات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پہرے دار، یہ جانثار آپ کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، ان کا خمیر، ان کی مٹی بھی وہیں سے لی گئی. قرآن خود کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں ہم تم کو لوٹا دیں گے. دوبارہ اسی مٹی میں جانا ہے اور پھر قیامت کے دن ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ایک اور بار اس مٹی سے ہم تمہیں نکالیں گے. عربی علماء کہتے ہیں ہماری حقیقت کیا ہے؟ من تراب الی تراب الی تراب. نہیں سمجھ آیا؟ من تراب کہاں سے آئے؟ مٹی سے. الی تراب مٹی پہ پھر رہے ہیں، الی تراب وقت آئے گا تو مٹی کی طرف چلے جائیں گے. یہ ہماری حقیقت ہے، من تراب الی تراب الی تراب. اس لیے زیادہ اکڑ پھونک کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے. شمائل کی روایت ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے تھے تو پاؤں مضبوطی کے ساتھ اٹھاتے، مردانہ چال. اس میں طاقت کی طرف اشارہ ہے. اور فرمایا ایسے لگتا تھا کأنما ينحت من سبب، گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اونچان سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں. یہ کیا چال تھی؟ یہ عاجزانہ چال تھی. مردانہ چال بھی ہے اور عاجزانہ بھی ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا، لا آکل متکئا،
اور حدیث کا حصہ ہے آکل کما یاکل العبد، میں ایسے کھانا کھاتا ہوں جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے۔ یہ حضور کی کیا ہے؟ عاجزی ہے، اور جس نے جتنی عاجزی کی اتنا بلند ہوا، اور جس نے جتنا تکبر کیا اتنا اللہ نے اس کو گرا دیا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے عاجزی کی اللہ نے اس کو بلند کر دیا، اور جس نے تکبر کیا اللہ نے اس کو پٹخ دیا، نیچے گرا دیا اللہ نے اس کو۔ اب میں ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل فطرت کی طرف آ رہا ہوں۔ ہمارے نبی کا نام صلی اللہ علیہ وسلم کس نے رکھا تھا؟ دادا نے۔ 7ویں دن عقیقہ کیا، اور اتنی دعوت کی بڑی، مکہ کے سردار نے عبد المطلب نے دعوت کی، لوگ پوچھنے لگے دعوت تو کھلائی ہے تو پوتے کا نام کیا رکھا ہے؟ وہ تو بتاؤ پوتے کا نام کیا رکھا؟ کہا محمد۔ کہا محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نام تو آج تک کسی نے نہیں رکھا، آپ نے کیوں رکھا؟ تو عبد المطلب کا جواب یہ تھا میں نے اس لیے رکھا کہ مجھے امید ہے کہ میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہوگی، میرے اس بیٹے کی۔ اور واقعتاً جتنی بڑی شان حضور کی ہے اللہ کے بعد از خدا بزرگ توئی کس ہے؟ مختصر۔ آج کل ایک شعر بہت عمدہ اور سادہ، وہ اچھا لگ رہا ہے، وہ آپ حضرات کو بھی میں سنا دوں۔ بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے، یہ بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے، یعنی بزم جہان میں آج کون آیا ہے؟ حضور کی پیدائش۔ بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے، جبریل کے لبوں پہ مسلسل درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جبریل بھی درود پڑھ رہا ہے، اور میں نے کہا یہ قرآن سے ثابت ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کہنے کو بہت کچھ ہے، اب میں آپ کو سمجھا عرض کر رہا ہوں۔ کیا آپ کا نام محمد، آپ کے والد ماجد کا نام کیا ہے؟ اب حضور کا خون عبداللہ کا خون ٹھیک ہو گیا، جب خون میں ہی ابدیت ہے، خون ہی میں کیا ہے؟ عاجزی ہے، ابدیت ہے، اور اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جس میں جتنی ابدیت ہوگی میں اس کو اتنا بلند کر دوں گا۔ چنانچہ اللہ نے سب سے بڑی ابدیت والے نبی کو، ہمارے نبی کو سب سے اونچی معراج کرائی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ نے یہاں بے رسول ہی نہیں کہا، بے نبی ہی نہیں کہا، بے محمد نہیں کہا، بلکہ ایک خاص صفت کا ذکر کیا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک مختصر حصے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک 7 آسمان اور اپنے پاس پھر مکہ المکرمہ میں پہنچایا۔ علماء کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ یہ پوری سیر میں آدھا گھنٹہ صرف ہوا۔ کتنی طاقت لگا رہا ہے امریکہ، انڈیا چاند پہ پہنچ جائے؟ جی چاند تو پھر نیچے ہے نا، آسمان سے بھی نیچے ہے۔ تو کہتے ہیں پہلے لوگ تھے، پہلے فلاسفر، وہ کہا کرتے تھے چوتھے آسمان پر ہے۔ ان کی آراء بدلتی رہتی ہیں، یہ یاد رکھے، فلسفہ، سائنس، یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، تحقیقات بدلتی رہتی ہیں۔ اگر نہیں بدلتا تو محمد کا علم تبدیل نہیں ہوتا، قرآن تبدیل، حدیث تبدیل، مسائل دینیہ تبدیل نہیں ہوتے، یہ وحی کا علم ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں بے عبدہ، عبدیت کی صفت، عبدیت عبادت کر کر کے پیدا ہوئی نا، یہ ابدیت ہمارے نبی کے خون میں شامل ہے۔ نہیں سمجھ آئی میری بات؟ ہمارے نبی کے فطرت میں شامل ہے، کیونکہ والد عبداللہ۔ اچھا یہ بتائیں ہمارا نبی امن والا ہے یا نہیں؟ ہمارا نبی، سب کہیں ہمارا نبی اچھا امن والا ہے۔ یہ امن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت پہ جبر کر کے پیدا کیا ہے۔ کیوں جبر کر کے پیدا کیا ہے، یا کوئی اور چیز ہے؟ میں آپ کو پہلے اس کا جواب دے دوں۔
آپ علیہ السلام جو امن پسند تھے، دیکھو مکہ المکرمہ فتح ہوا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے، جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کو امان ہے۔ تو حضور امن دے رہے ہیں نا، تو ہمارا نبی امن والا ہوا۔ یہ امن یہ 40 سال کے بعد یا 50 سال کے بعد یا 55 سال کے بعد جا کر پیدا ہوا، یا یہ ہے کہ یہ آپ کی فطرت میں شامل تھا؟ میرے بھائیوں، یہ امن آپ کی فطرت میں شامل تھا۔ یہ کیوں شامل تھا امن؟ شروع سے آپ کی فطرت میں کیوں شامل تھا؟ اس لیے کہ جس ماں نے آپ کو جنا ہے اس کا نام ہے آمینہ۔ جس ماں نے آپ کو جنا ہے اس کا نام کیا تھا؟ آمینہ۔ آمینہ مانا امن والی۔ تو امن، یہ آپ پیدا ہوئے جی کیا بطن الامن سے، تو بطن الامن سے آنے والی ہستی وہ امن والی ہے نا۔ یہ چیزیں آپ کی فطرت کے اندر موجود تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور بے شمار خوبیاں ہیں۔ آپ علیہ السلام سید ہیں، بولیے سید ہیں یا نہیں ہے؟ سید ہیں۔ آپ علیہ السلام سید ہیں، صرف سید نہیں، سید السادات ہیں، سید السادات ہیں، بلکہ سید اعظم ہیں، سید اکبر ہیں، تمام سادات کے آپ سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حضرات کو سیادت سے بخشا ہے، جن کو بھی آپ نے سیادت سے بخشا ہے ان کی سیادت آپ کی سیادت سے کم ہے۔ سب سے بڑی سرداری اللہ کے بعد آپ کے پاس ہے۔ حضرت حسن حضرت حسین کو فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حسن و حسین میرے نواسے، میری بیٹی کے بیٹے، علی کے لخت جگر، یہ دونوں شہزادے یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ جنتی نوجوانوں کے۔ یہ حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے۔ ان ابی سعید، حضرت ابو سعید صحابی اس کے راوی ہے۔ اب دوسری حدیث بھی ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، وہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ ان انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک اس کے راوی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دو اور شخصیات کا ذکر کیا۔ قال لأبی بکر و عمر، آپ نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے لیے فرمایا، کیا فرمایا؟ یہ دونوں سیدہ کہول اہل الجنہ، سیدہ کہول اہل الجنہ۔ جو لوگ دنیا میں بڑی عمر میں فوت ہو گئے، اگرچہ وہاں وہ نوجوان ہوں گے لیکن یہاں بڑی عمر میں فوت ہوئے، جنت میں ان کے جو سردار ہوں گے وہ ابو بکر و عمر ہوں گے۔ ترمذی شریف، رواہ ترمذی، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا۔ فرمایا ہاں ایک بات سن لو، یہ سردار ہوں گے کن کے؟ من الاولین والآخرین، اس امت کے بھی صرف نہیں بلکہ وہ کہول، وہ عمر رسیدہ لوگ، چاہے پہلی امتوں کے بھی ہوں چاہے اس امت کے ہوں، ان تمام کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ صرف ایک طبقے کا استثناء فرمایا الا النبیین والمرسلین، ہاں نبیوں کے اور مرسلین کے سردار یہ نہیں ہوں گے۔ اب ہم نے سوچنا ہے کہ نوجوان جو یہاں مرتے ہیں وہاں جوان ہوں گے، بوڑھے یہاں مرتے ہیں وہاں جوان ہوں گے، یہاں کے نوجوان جو چلے گئے ان کے سردار حسن و حسین، اور یہاں جو بوڑھے ہو کر مرے اگرچہ وہاں جوان ان کے سردار ابو بکر و عمر۔ لیکن حضور نے فرمایا چاہے حسن و حسین ہو چاہے ابو بکر و عمر ہو، ان کی سیادت کی حد ہے، ان کی سیادت کی حد ہے۔ کوئی ایسا بھی ہے کہ تمام جنتیوں کا بھی سردار ہو، چاہے وہ نوجوان چاہے بوڑھے چاہے نبی چاہے غیر نبی، کوئی ایسا بھی ہے جو سب کا سردار ہو؟ تو حضور نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں کیا ہوں گا؟ تمام اولاد آدم کا میں محمد سردار ہوں گا۔ قیامت کا دن ہوگا میں سب کا سردار ہوں گا۔ اولاد آدم میں کون ہے؟
اولاد آدم میں انبیاء بھی ہیں، اولاد آدم میں مرسلین بھی ہیں، اولاد آدم میں بوڑھے بھی ہیں، اولاد آدم میں جوان بھی ہیں، اولاد آدم میں بچے بھی ہیں، اولاد آدم میں نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں۔ فرمایا اس دن سرداری محمد کی ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ایک مسئلہ محدثین نے چلایا، میں اس کو ذکر کر دوں، تھوڑا سا ہے، وہ یہ آپ کو مزہ آئے گا سننے میں، کہ یہ فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ کیا آپ آدم کے بھی سردار ہوں گے یا نہیں؟ آدم تو سب کے باپ ہیں، تو کیا آپ سردار ہوں گے یا نہیں؟ تو ایک اور حدیث بتاتی ہے کہ آپ جس طرح اوروں کے سردار ہوں گے تو آپ آدم اگرچہ آپ کے اب ہیں، اگرچہ آپ کے باپ ہیں، اگرچہ ابو البشر ہیں، لیکن وہ بھی آپ کی سرداری میں موجود ہوں گے۔ کیوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا آدم ومن دونہ، آدم اور آدم سے نیچے جتنے لوگ ہیں، تحت لوائی، یہ سارے کے سارے میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ قیامت کے دن کن کا جھنڈا بلند ہوگا؟ آقا انعامدار سب کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ میرے بھائیوں، لفظ مصطفیٰ آیا تو مجھے اقبال کا شعر یاد آ گیا۔ کیا کہا؟ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است۔ میں اس کا ترجمہ کیے بغیر آگے نہیں چلوں گا۔ مسلمان کے دل میں مصطفیٰ کا مقام موجود ہے، مصطفیٰ کی عزت موجود ہے، مصطفیٰ کی تعظیم موجود ہے، مصطفیٰ کا احترام موجود ہے۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ۔ اگلا مصرع تو پھر کمال کا ہی ہے، کمال کا کیوں نہ ہو، وہ اقبال کا ہے، تو اقبال کا ہوگا تو وہ کمال کا تو ہوگا نا۔ دوسرا مصرع بڑا بہترین ہے۔ کیا؟ ارے بھائی، کوئی سوچتا ہوگا میری عزت پراڈو سے ہے، میری عزت کوٹھی سے ہے، میری عزت بنگلے سے ہے، میری عزت فیکٹری سے ہے۔ اقبال تو بتا کہ مسلمانوں کی عزت کس سے ہے؟ اقبال تو بتا ذرا۔ تو اقبال نے دوسرے مصرے میں جواب دیا آبروئے ماں ز نام مصطفیٰ است، ہماری ساری عزت حضور کے نام کی برکت سے ہے، ہماری ساری عزت حضور کے نام کی برکت سے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اعلیٰ علیین میں یا اللہ ان کو اور اونچا مقام نصیب فرما۔ اے میرے پروردگار، ہمارے اساتذہ مشائخ اعظام کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ہر مسلمان کی بخشش فرما، ہر مسلمان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو اور تمام مساجد کو قیامت تک آباد فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اس کے حلال نصیب فرما۔ اے اللہ اپنا محتاج بنا، اپنے غیر کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہمیں اپنے نبی کی سچی اور زیادہ سے زیادہ محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے نبی کا عشق نصیب فرما۔ اے اللہ مدینہ میں جینا اور مرنا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ویسا عشق نصیب فرما جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ کو تو نے نصیب فرمایا۔ اے اللہ جیسے ان کو سعادت بخشی، ہمیں بھی ویسی سعادت اور برکت نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو کچھ میں نے کہا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سامعین کے سننے کو قبول فرما۔ اور یا اللہ ہمیں 5 وقت با جماعت مسجد میں نماز ادا کرنے کی توفیق
توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اس پوری محفل کو قبول فرما لے۔ اے اللہ وہی درود پڑھتا ہوں جو ہمارے اکابر پڑھتے آئے ہیں، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یا اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ابو بکر پر، عمر پر، ام المومنین حضرت عائشہ پر، حضرت خدیجہ الکبریٰ پر، حضرت صفیہ پر، حضرت زینب بنت جحش پر، زینب بنت زمعہ پر، یا اللہ حضرت صفیہ، حضرت جویریہ، حضرت ام سلمہ، یا اللہ ام حبیبہ، حضرت حفصہ، یا اللہ حضرت سودا بنت زمعہ، یا اللہ جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں، حضرت صفیہ، یا اللہ جن کا نام میں بھول بھی گیا ہوں، یا اللہ تمام ازواج مطہرات پر، حضرت عثمان، حضرت علی، تمام صحابہ اہل بیت پر کروڑ رحمت نازل فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں تک ہمارا درود و سلام پہنچا دے۔ اے اللہ ہمارے نبی تک ہمارا درود و سلام پہنچا دے۔ یا اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ جو مسلمان جس بیماری میں مبتلا ہو یا اللہ اس کو شفا نصیب فرما۔ شوگر کے بیمار، کینسر کے بیمار، بلڈ پریشر کی بیماری والے، اے اللہ یرقان کی بیماری والے، معدے کے بیمار، اے اللہ ہر طرح کی بیماری سے یا اللہ مسلمانوں کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی کشمیریوں کی مدد فرما، فلسطینیوں کی مدد فرما، تمام ممالک اسلامیہ کی یا اللہ حفاظت فرما، خصوصاً ملک پاکستان اور خصوصاً مکہ المکرمہ اور خصوصاً مسجد اقصی اور اس کے آس پاس رہنے والے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم قوی الاسلام والمسلمین، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار، ونعوذ بک من سخطک والنار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات۔ اے اللہ عذاب قبر سے بچانا، عذاب نار سے بچانا، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما اور اپنے نبی کے گھر کے ساتھ گھر نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔